ہے اور یہ اوپر والا ہونٹ ہے وہ کمر تک ہے اور ان کا جسم جو کا چہرہ ہے بالکل سیاہ کالا ہے اور ان کے زبان سے میرے دوستو خون اور لہو اور پیپ اور بدبودار نجاست نکل رہے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے پاک گھر میں آ کر جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بہت ساری چیزوں کو دکھایا اور نماز کی تحفہ دیا۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے میرے دوستو بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے۔ جمعہ کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے، تفسیر سے میں آپ کے سامنے دو باتوں کو نہیں رکھ سکتا ہوں، چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو دکھایا۔ جو انسان دنیا کے اندر کوئی نیک کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت کو کیسے سجا کے رکھا ہے، پھر دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، جو دنیا کے اندر نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو آخرت کے اندر کیا عذاب ہوگا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت سے براق سواری لے جاؤ، میکائیل کو ساتھ میں لو، فرشتوں کی جماعت کو لے لو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل اس دنیا کو جس جگہ پر ہے اس دنیا کو وہی روک دو، یعنی ساکت کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل چاند کو حکم دو کہ اپنی جگہ ٹھہر جائے، وہاں سے ہلے نہیں۔ سورج کو حکم دو کہ جہاں ہے وہی رک جائے، رات کو حکم دے کہ جہاں ہے وہی رک جائے۔ یعنی دنیا کے جو چلنا کے نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس کا مین سوج جو ہے اس کو نکال دو۔ فرمایا دنیا کو اپنی جگہ ساکن کر دو، سمندر کو کہہ دے کہ ٹھہر جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل جنت کے دروغ رضوان سے کہو کہ جنت آج سجا دی جائے، جنت کو سجا دو۔ عذاب قبر والے فرشتوں کو کہو کہ عذاب آج کی رات اپنے قبر سے اٹھا لے، جہنم کے دروغ مالک سے کہو کہ جہنم بند کر دے گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ پورے کے پورے دنیا کو ساکت کر دو اور جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ میرے عزیز دوستو، جبرائیل نے اللہ کے حکم سے سارے نظام کو ویسے ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ پھر میرے عزیز دوستو، اللہ جبرائیل اور میکائیل مدینہ مکہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اس کو کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبرائیل خیال رکھنا بے ادبی نہ ہو جائے، آج معراج کی رات ہے، آج میرے پاس آنے والی رات ہے۔ اللہ جبرائیل کہتے ہیں اللہ محمد کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا رسول اللہ کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا طٰہٰ کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا یاسین کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا مزمل کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا مدثر کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، رسول اللہ کے جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں۔ کیا کہیں میرے دوستو، جبرائیل نبی کہتا ہے کیا کہ ہاتھوں کو دبا دوں جاگ جائیں گے، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا پاؤں کی انگلیوں کو دبا دوں، فرمایا نہیں نہیں۔ اے جبرائیل، آج معراج والی رات ہے، آج تجھے دنیا کے اندر وہ کام کرنا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ کسی نے تو محمد کے جگایا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نے کیا کہا یا نبی اللہ کے جگایا، کبھی کوئی مزمل کے جگایا، کبھی مدثر کے جگایا، اور جبرائیل تجھے وہ کام کرنا ہے جو آج تک دنیا نے نہیں کیا ہے۔ یا اللہ وہ چیز تو ہمیں بتا دیں، میں کیسے جگاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں تمہارے سر پر فرشتوں کو ملائکہ کے تاج رکھا ہوں، میں تمہارے سر پر کیا کہیں ملائکہ فرشتوں کے، زمین پر رہنے والے فرشتے ہو، چاہے آسمان پر رہنے والے فرشتے ہو، چاہے بیت معمور میں رہنے والے فرشتے ہو، ان تمام ملائکہ فرشتوں کے سردار تجھے بنایا ہے اور تیرے سر کے اوپر وہ سرداری رکھا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ جو تمہارے تاج ہے وہ سر کا تاج، اور میں نے تجھے 6 سے نورانی پر دیا ہوں۔ اے اللہ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہم کیسے جگائیں؟ فرمایا جبرائیل نبی جو آرام فرما رہے ہیں، نبی جو آرام فرما رہے ہیں، اس کے پاؤں کے تلوے کے پاس سو جاؤ، اور تمہارے سر پر جو نورانی تاج ہے اس تاج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کو تھوڑا خراش کر دو، گدگدا دو تو نبی جاگ جائیں گے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جگایا تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ فرشتوں کا مقام کیا ہے اور آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، بشر کا مقام کیا ہوتا ہے، اور نبی کا فرشتوں کے مقام کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بشر کی وہ مقام ہے اور فرشتوں کی وہ مقام ہے کہ بشر کے نیچے پاؤں کے پاس کیا کہ پوری فرشتے سوئے ہوئے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار میں فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور بیت اللہ پہنچتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتوں کو بتاؤں۔ پھر میرے دوستوں، براق کے اوپر سوار ہوا اللہ کے رسول، اور وہاں سے سیدھے میرے دوستوں مدینہ پہنچنا ہے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ مدینہ کے اندر فرمایا یہ آپ کا ہجرت گاہ ہوگا۔ مدینہ کے اندر پہنچ کر اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا کیا، پھر وہاں سے براق پر سوار ہوتا ہے، پھر ایک مقام پر پہنچتا ہے، فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے، بیت الحم ہے۔ پھر میرے دوستو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر براق پر سوار ہوا۔ پھر جبرائیل امین کہتا ہے کہ یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت
رکعت نماز پڑھی ہے، فرمایا یہ طور سینا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جس کے ہاتھ سے اللہ سے بات کرتے تھے۔ یعنی مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ نے مسجد حرام سے بیت المقدس کے اندر لے کر آیا۔ اس راستے کے اندر 5 جگہ اللہ کے رسول نے رکا اور ہر جگہ اللہ کے رسول کو کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ لیکن میرے دوستو، شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا کہ جب مصر کے راستے سے اللہ کے رسول گزرنے لگے، خوشبو اٹھی، اللہ کے رسول کو خوشبو محسوس ہوئی۔ فرمایا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ فرعون کی باندی، یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی ایک باندی تھی، ایک لوٹی تھی، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا وہ تو فرعون کا زمانہ کئی صدیاں گزر گئی اور آج ان کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا یہ ایک اللہ پرست ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والی بندی تھی۔ فرعون کو انہوں نے خدا نہیں مانا، اس کے لیے اس کو سزا دی کہ یہ بچے سمیت آگ کے اندر کڑھائی میں تیل کھولتا ہوا آگ کے اندر ڈال دیا، اور یہ مرنے سے پہلے فرعون کو کہہ دیا تھا کہ میرے بچوں کو اور میرے ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ یہ ان کے بیٹے اور اس مائی ایمان والی مائی کی قبر، ان کی ہڈیوں جہاں اس کی ہڈی دفن ہوا ہے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کی یہ خوشبو ہے، ایمان کی یہ برکت ہے۔ کئی صدیاں گزر گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس کو لے کر جانے رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس کی۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کو سواری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ ایسی تیز کئی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کئی مہینوں کے سفر ہے، لیکن 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جس چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس عرصے میں بہت سارے چیزوں سے بھی میرے دوست ملاقات ہوئی۔ میں تفسیر کے اندر بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، سب کو بیت المقدس کے اندر جمع فرما لیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے بیت المقدس کے اندر۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل اذان دو اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ جبرائیل امین نے اذان دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان جبرائیل رک جاتا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں، آگے لفظ کہتا ہی نہیں۔ میرے دوستو، کون سی نبی کی امتی ہے؟ سوچے ہم اور آپ۔ اشہد ان میں جبرائیل رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں کہتا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یا اللہ میں کس کا نام لے لوں؟ یہاں تو آدم علیہ السلام موجود ہے، یہاں تو نوح علیہ السلام موجود ہے، یہاں تو یعقوب علیہ السلام موجود ہے، یہاں سلیمان علیہ السلام موجود ہے، یوسف علیہ السلام موجود ہے، زکریا علیہ السلام موجود ہے، بڑے بڑے پیغمبر موجود ہیں۔ اے اللہ میں کس کا نام لے لوں؟ یہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تجھے آج کسی نبی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا نام لے تاکہ نبیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آخری نبی کے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام لے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، جبرائیل نے اللہ
اللہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے اذان کو مکمل کر دیا. اب 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے بیت المقدس کے اندر. ہر پیغمبر کے دل کے اندر ایک اپنی اپنی چاہت ہے. آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، آدم علیہ السلام اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ میں ہوں، تمام انسانوں کے باپ میں ہوں، آج امامت کرنے کا موقع مجھے ملے گا. آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں. میرے دوستو، نوح علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ 950 سال تک میں تبلیغ کی، لوگ مجھے پتھر کھا مارتے رہے، آج تو امامت کو مجھے کرنے کا موقع ملے گا. عزیز دوستو بزرگو، عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے بغیر باپ کا پیدا کیا ہے، آج وہ امامت کا مقام مجھے ملے گا. اسماعیل ذبیح اللہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے راہ کے لیے مجھے تو قربانی دے رہی، میں تو چھونے کے نیچے آ گیا تھا، آج تو مقام مجھے کیا کہ امامت کا مقام تو مجھے ملے گا. ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے تو اللہ کے لیے میں تو یہ قربانی دی کہ مجھے آگ کے اندر ڈال دیا، آج تو امامت کا مقام مجھے ملے گا. سلیمان علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ آج تک اس کو کسی کو اللہ نے اس کی حکومت نہیں دی، ہوا پر حکومت، چرندے پرندوں پر اللہ نے حکومت دی، آج تو امامت کا مقام مجھے ملے گا. یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے ملے گا، یعقوب علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے ملے گا، یحییٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے ملے گا، زکریا علیہ السلام کے سوچ رہے ہیں مجھے ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم پیچھے ہو جاؤ، یعقوب پیچھے ہو جاؤ، یوسف پیچھے ہو جاؤ، نوح پیچھے ہو جاؤ، تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل نبی کے ہاتھ پکڑ کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دو تاکہ تمام انبیاء مقتدی اور ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو جائیں گے. میرے عزیزو، دوست بزرگو، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے رسول کا ہم اور آپ امتی ہیں، لیکن آج ہم اور آپ اپنی چیزوں کو بھول چکے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس کے اندر سے مل کر اور آسمان، پہلی آسمان، دوسری آسمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے لے کر اور آسمانی دنیا تک اللہ کے رسول کو لے جانے کے لیے سیڑھی لگایا گیا، سیڑھی زینا لگایا گیا. بہت سارے روایتیں ہیں ملتے ہیں اس بات. اب اس کو اس کے بعد جب آسمان کے اندر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک پیغمبر سے بھی پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام سب سے ملاقات ہوئی. ان کا ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے لے کے بیٹھ جاؤ تو بہت بات دور تک چلی جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اپنے پاس بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا سیر کرایا، جنت کو دکھایا. یہ نعمت نیک کام کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو بھی دکھایا گیا کہ جو دنیا کے اندر جو گناہ کریں گے ان کے یہ گناہ پر یہ عذاب ہے، یہ گناہ پر یہ عذاب ہے. اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے جیسے چلتے گئے وہاں کہیں کہیں ایک گروہ کو دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان کے اندر کیا تو ایک عظیم الشان مرغا مجھے نظر آیا. فرماتے ہیں اس کا ایک پاؤں تو عرش معلیٰ پر اور دوسرا پاؤں تحت الثرى پر، ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب کے اندر ہے، اور اس کے سر پر یا اس کے سر یاقوت سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے پر جو ہے وہ نور کے بنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا مرغا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ مرغا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. جب رات کی تنہائی گزر جاتی ہے، جب رات کا آخری حصہ گزر جاتا ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے، یہ فرشتہ آواز دیتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. ان کا خوراک یہی ہے. اور جب رات کے آخری حصہ گزر جاتے ہیں تو یہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، یہ نور کے پروں کو ہلاتے ہیں. یہ آسمان پر پروں کو ہلانے کی وجہ سے دنیا کے مرغے
بیدار ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور وہ بھی آواز دیتے ہیں اے لوگوں اٹھ جاؤ، اے لوگوں اٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنائی تھی، اب اٹھو اور نماز ادا کرو۔ فرماتے ہیں وہ فرشتہ وہ اللہ کے حمد و ثنا و تسبیح کرتی ہے، فرمایا سبحان الملک القدوس الاکبر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ وہ فرشتہ کی تسبیح ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا آسمان کے اندر جب فرشتے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں تو جانور کو پتہ چل جاتا ہے، دو ٹانگ والے جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن آج 5 فٹ کا نوجوان، 5 فٹ کا چوڑے، میرے دوست تم کو نہیں معلوم ہے کہ آج فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے بڑھا، پھر ایک فرشتے کو دیکھا، وہ عجیب طرح کا فرشتہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدھا جسم ان کے آگ کے ہیں اور آدھا جسم برف کے ہیں، نہ برف آگ کو جلاتی ہے نہ آگ برف کو جلاتی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیسا فرشتہ ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر پانی اور برف برسانے والا فرشتہ، اور ان کے ارد گرد بہت سارے فرشتے کھڑے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نظام دے رکھا ہے کہ دنیا میں پانی برساؤ اور برف برساؤ۔ تو فرماتے ہیں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہو کہ ایک نہر ہے اور اس نہر کے پاس ہی میں لوگ زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور ہل چلاتا ہے، دانا بوتا ہے، دانا بوتے ہی فوراً اس کے اندر کیا کہیں بیج ڈالتے ہی اس کے اندر کھیتی ہو جاتا ہے اور دانا اگ جاتا ہے۔ ایک دانا کے 700 اللہ پاک دانا دے دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا کے اندر جو غریبوں میں، یتیموں میں، مساکینوں میں، محتاجوں کو مساجدوں میں، مدرسوں کے اندر اپنے مال کو جو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر ایسی برکت دیتا ہے جو دنیا کے اندر کسی غریبوں کو، محتاجوں کو مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال کے اندر ایسی برکت دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا آگے بڑھا، کچھ لوگوں کو، کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو دیکھا ہے کہ بہت زور فرشتے ہیں، وہ ایک پتھر لیے ہوئے ہیں اور کچھ آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے اور ان کے زور سے ان کے فرشتے وہ پتھر کو مارتا ہے جس سے ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر دور تک چلا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جب پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے پھر وہ فرشتے دیکھتا ہے کہ اس کا سر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا جبرائیل یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کو یہ سزا ملے گی قیامت میں، آخرت کے اندر یہ سزا ملے گی کہ فرشتے ان کے سر کو مارتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بھی مارتا ہے، وہ پتھر دور تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی کے وہ لوگ ہوں گے۔ لوگوں جوانوں کان کھول کر سن لو، آج گھروں کے اندر سونا بڑا آسان ہے، آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو ایک وقت جاؤ گے، ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں آ جاؤ گے۔ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، لیکن سوچ کے ٹولے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے لوگوں، اے جوانوں، آج تم کتنے بھی اچھل کود کر لو، اللہ جب چاہے گا تمہیں کھینچ لے گا، اپنے پاس بلا لے گا۔ کچھ اللہ کے رسول جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے، دنیا کے اندر نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کو ٹال کر پڑھتے تھے، نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے۔ ہاں میرے دوستو، نماز پڑھنے میں سستی کرنے والا کوئی عذاب ہے۔ اور نمازیوں جو بھول چکے ہو نماز کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے، ان کی کیا حالت ہوگی خود بخود آپ حساب لگاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہو کہ ان کے سامنے اچھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اچھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان سب نعمتوں کو چھوڑ کر گندے نعمت کو کاٹ کاٹ کر، مردے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل ان کے سامنے تو نعمت رکھی ہوئے ہیں،
بہترین خوشبودار نعمت ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر یہ گند کھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر وہ مرد اور عورت ہیں، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں ہیں جو اپنے بیوی کو چھوڑ کر غیروں کے پاس بدکاری کرنے کے لیے جاتا تھا آدمی، یا یہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے پاس جاتا تھا۔ ان کے گھر میں ان کی بیوی اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر کے پاس جانے والے کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھا، آگ کی تندور ہے، آگ کی تندور ہے، اور اس کے اندر کچھ مرد ننگے ہیں اور کچھ عورتیں ننگے ہیں، اور آگ دہک رہی ہے۔ جب وہ آگ دہکتی ہے تو اس کے ساتھ میں وہ انسان بھی اوپر جاتا ہے، وہ آگ جب نیچے آتی ہے تو وہ لوگ بھی آتے ہیں اور سپر کتے کی طرح وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا کے اندر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے گروہ ہے جن کا یہ نیچے والا جو ہونٹ ہے وہ پاؤں تک ہے، اور یہ اوپر والا ہونٹ ہے وہ کمر تک ہے، اور ان کا جسم جو کا چہرہ ہے بالکل سیاہ کالا ہے، اور ان کے زبان سے میرے دوستو خون اور لہو اور پیپ اور بدبودار نجاست نکل رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آخر دنیا کے اندر یہ کیا گناہ کرے گا کہ آخرت کے اندر یہ سزا ملے گا؟ اے نوجوانوں سنو، اللہ کے پاک نبی کو جبرائیل امین نے کیا جواب دیا کہ دنیا کے اندر یہ نشہ، یہ شراب پینے والے، بیئر پینے والے، نشہ کرنے والے مرد اور کچھ نشہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ آج بہت مزہ لے کر پی رہے ہو، بہت میرے دوستو تفصیلی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ اور گروہ کو دیکھا جن کے ہاتھ آگوں سے باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم بالکل سیاہ ہے، اور اس کے گردن کے اندر آگ کا توق لگا ہوا ہے، اور پیٹ اس کا گنبد کی طرح پڑا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، اور وہ آگ کے تالاب کے اندر ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن اس کے گردن کے اندر جو توق ہے اس وجہ سے پھر وہ نیچے گر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا کے اندر رشوت لینے والے، سود کھانے والے، پیاز کھانے والے آدمی ہیں، یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں۔ آج شادیوں کے اندر گانا بجانا ناچنا، سود سے پیسے لانا کر خوب ناچو اور خوب مزہ لے لو، ایک دن وہ سامنے ہمارے آ جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھا کر میں آپ کو یہ پہلے آسمان کی باتوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر اسی طرح بتاتے رہا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے مسلمانوں، ہم کہاں ہماری امتی، ہم آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کے لیے بیت المقدس کے اندر اس نبی کے لیے سوا کروڑ بے سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ میرے عزیزوں دوستوں، جن کے لیے جنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جنت کے اندر جب میں گیا ایسی مخلوق، ایسی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ کسی جن نے دیکھا ہے، نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہے۔ ایسی چیز جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اے میرے دوستو، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد پورے کے پورے زندگی کیا ہے؟ پچھتاوا ہے، پوری زندگی پچھتاوا ہے۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کی چیزوں کو لے کر اپنے پورے کے پورے زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو سدھرنا چاہیے، ہم اور آپ صحیح راستے پر آنا چاہیے۔ آخری نبی کی امتی ہیں میرے دوستو، ایک ایک جب اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ ساری کے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے نماز روزہ کی پابندی کرو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کو فرض کیا ہے، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اور آپ اللہ کی خوب عبادت کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق